نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان حميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فی روایت آخر: من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہے، اور اس کی خاص نسبت اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کے ساتھ اس کی نسبت خاص ہے. اور سید الشہداء
شہزادہ گلگکبا، شہزادہ حضرت محمد مصطفیٰ، شہزادہ علی المرتضیٰ، شہزادہ سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا، جنتی نوجوانوں کی سردار، اور ایمان کی بنیاد، ایمان کی اصل، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس عشے کی نسبت خاص ہے۔ اسی مناسبت سے ان شہزادوں کے ساتھ محبت کا تذکرہ ہم کریں گے۔ ان کی محبت در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے، اور جسے یہ چیز نصیب ہو گئی اسے ایمان مل گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ کلمہ پڑھ کے بھی ایمان کی اس حلاوت کو نہ پا سکا جس کا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کے اندر کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے، اس کے ماں باپ، تمام لوگوں، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنی عطرت سے بڑھ کر میری عطرت کے ساتھ محبت نہ ہو جائے، اپنی اولاد سے بڑھ کر جب تک میری اولاد حسن حسین کے ساتھ تم محبت نہ کرو۔ جس کو یہ چیز نصیب نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ ابھی جو ہم نے خطبے کی ابتدا میں آیہ کریمہ سننے کا شرف حاصل ہوا، اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے، فرمان رب کریم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس سے کچھ میرے دیے ہوئے کا پاس ہے، اب یہ کہلوا کون رہا ہے؟ رب ہے۔ اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ جو محبوب کائنات ہے کہ محبوب تو فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں مانگتا ہوں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہاں مطالبہ ہے تو کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب تو اعلان کر دے
کہ اگر اس کا کچھ پاس ہے، تمہیں تھوڑا سا بھی حیا اگر ہے تو میری قرابت کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار رکھنا، میری قرابت کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار کرنا۔ تو اس آیہ کریمہ کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ امت پہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو فرمان الہی کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے فرمان کو جھٹلاتا ہے۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ارشاد فرما دیتے تو امت کے لیے وہ کافی تھا، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوا کے بتا دیا کہ یہ فقط مصطفیٰ کا فرمان نہیں بلکہ خدا کا فرمان ہے کہ تمہیں اگر کچھ پاس ہے تو میرے محبوب کی قرابت کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار کرنا۔ مودت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، محبت کبھی ہوتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، لیکن مودت ایک ایسی شے ہے جب وہ آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو حبی تعلق ہے وہ عشق کے درجے تک ہمیں آقا کریم سے محبت ہے، کیونکہ یہ ایمان کی اصل ہے۔ آقا کریم نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ اس سے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور حسنین کریمین ان کی محبت، ان کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا فرمایا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج بیت اللہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی پہ مقام آتا ہے غدیر خم، اس مقام پہ پہنچے، ہزارہا صحابہ کرام اس مجمع کے اندر موجود تھے، کسی نے اسے لاکھ تک کہا ہے، کسی نے کہا 50,000 صحابہ تھے، یعنی مجمع عام میں کثیر تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام پہ پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، تم ان کے ساتھ تمسک رہنا، مضبوطی سے انہیں تھامے رکھنا، ایک سے دوسری بڑی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اطرتی، اور میری اطرت ہے، میری آل ہے۔ یعنی اس مجمع عام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کثیر مجمع کے اندر اس مقام پہ آقا کریم نے ممبر منگوایا، ممبر منگوا کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باور یہ کرایا کہ میرے صحابہ،
میں تمہیں دو بھاری ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ تم چمٹے رہنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ صراط مستقیم چاہتے ہو، اس پہ چلنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم یہی ہے کہ تم ان دو کے ساتھ تمسک رہنا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں پتہ ہے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا جو ناطہ اور تعلق ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس قدر قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ سال کے بعد موقع ملتا ہے تو ماہ رمضان کے اندر اسے پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھتے کیا ہے؟ طوطے کی طرح جو کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے، اللہ نے فرمایا کیا ہے اس کے اندر، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کے اندر دیکھیں تو صحیح کیا آیا ہے۔ اور یہ رب کائنات کا لو لیٹر ہے امت مسلمہ کی طرف، مسلمانوں کی طرف۔ جس قدر محبت کے ساتھ رب کائنات نے اسے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہم نے اسی قدر اس کو چھوڑ رکھا ہے، ترک کر رکھا ہے۔ اور حضور سید عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شاید آئندہ سال میں نہ ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ چمٹے رہنا۔ جب تک اس کے ساتھ تم چمٹے رہو گے، وابستہ رہو گے، اس سے محبت کرو گے، اس کے اندر غور و فکر کرو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری اور اہم پیغام تھا امت مسلمہ کی طرف۔ اور فرمایا یہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بھی قیامت کے دن شافی ہوگا، اور میری آل بھی قیامت کے دن تمہاری شافی ہوگی۔ ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لا یفترقان۔ میری اہل بیت اور قرآن یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یارد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث طیبہ ہے، ایک نہیں درجنوں صحابہ کرام اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس مقام پہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار اس کتاب اللہ کی بات کر کے اسی مقام پہ فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، اس کا علی مولا ہے۔ غدیر خم کا مقام پہ صحابہ کرام کے مجمع عام کے اندر مصطفیٰ کریم اعلان کر رہے، اور یہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، طبرانی، مسند احمد، تمام حدیث کی کتب کے اندر ایک صحابی نے نہیں بلکہ درجنوں صحابیوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، کیونکہ وہاں صحابہ کرام
کا مجمع عام تھا جس کے اندر مصطفیٰ کریم یہ اعلان فرما رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ باور کرا گئے کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ محبت کرے گا، یہ قرآن اسے مرنے نہیں دے گا بلکہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ وہ حدیث پاک بارہا آپ نے سنی بھی ہوگی، ایک صحابی ایک مقام پہ خیمہ لگاتے ہیں، اس خیمے کے نیچے سے ساری رات سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر وہ صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں نے فلاں مقام پہ خیمہ لگایا تھا، اس خیمے کے نیچے سے ساری رات سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ میرے صحابی یہ وہ شخص ہے جسے سورہ ملک سے اتنی محبت تھی، جب تک پڑھ نہیں لیتا تھا تب تک وہ سوتا نہیں تھا۔ آج اللہ نے قبر میں بھی اسے سورہ ملک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما رکھی۔ یعنی ایک سورت کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے، اور اگر کوئی پورے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حدیث طیبہ کے اندر ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا، سفارش کرے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پہ صحابہ کو باور کرا رہے ہیں، میرے صحابہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑی ہے، بڑھ کر ہے، بس تم ان سے مضبوطی سے ان کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ فرمایا ایک قرآن ہے، ایک میری آل ہے، میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہے۔ مجمع عام کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ ساری اہل بیت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت سے محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کریم سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیہ کریمہ کے اندر آیت نمبر 128 کے اندر اللہ کریم اس محبت کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے محبوب کائنات کی شان بیان کرتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہاں پوری انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ واحد سورت ہے قرآن کی جس کے آغاز کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، اس کی ابتدا کے اندر ہی مشرکین اور کفار سے بیداری کا اللہ اعلان کر رہا ہے، اور یہاں آ کے اللہ بتا یہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ اس پہ معنتم تمہارا مشقت کے اندر پڑنا، تکلیف کے اندر پڑنا، آگ کے اندر جلنا میرے مصطفیٰ پہ گراں گزرتا ہے۔ حریصن وہ بڑا ہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ یعنی آقا کریم کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، حضور کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، پوری انسانیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے مومنین کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یعنی پوری انسانیت سے مصطفیٰ کو محبت تھی، اور اس سے بڑھ کر آقا کریم کو اپنی امت کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، جس کا ذکر اس سورہ پاک اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔
وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کے ساتھ ایک محبت خاص تھی۔ پھر اس کے اندر مہاجرین کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، انصار کے ساتھ ایک خاص محبت تھی۔ ان سب سے بڑھ کر آقا کریم کو سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ اپنی آل اور عطرت تھی، جیسا کہ حدیث طیبہ کے اندر آقا کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ جنت میں جاؤں، میرے پیچھے میری آل میری عطرت ہوگی۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر میری آل میری عطرت میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ پھر جو کوئی میری آل اور میری عطرت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ میری آل اور میری عطرت کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اس محبت کو مصطفیٰ کریم خود بیان کر رہے ہیں کہ میرا تعلق میری آل کے ساتھ کیسا ہے، میری محبت میری آل اور عطرت کے ساتھ کیسی ہے۔ اس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے، اور پھر آل پاک میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ خاص محبت کرتے تھے۔ وہ علی ہے، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ کیونکہ اگر آیت مبالغہ کے اندر دیکھیں، جب مبالغہ کا چیلنج ہوتا ہے سنگیوں کی طرف سے، اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے محبوب آپ فرما دیں بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ونساءکم، اور تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، آؤ تم اپنی جانوں کے ساتھ، ہم آتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس مقام پہ مصطفیٰ کریم جن کو ساتھ لیتے ہیں بیٹوں میں کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، اور عورتوں میں کون ہے؟ فقط سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ انفسنا، آؤ تم اپنی جانوں کے ساتھ، ہم آتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ۔ مصطفیٰ نے یہاں اپنی جان جسے کہا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہے۔ یعنی آیت مبالغہ کے اندر دیکھیں ان 5 کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک میرے آقا، ہم سب کے آقا ببولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، پھر حسنین کی بہن ہیں، پھر سیدہ فاطمہ ہیں، پھر علی المرتضیٰ ہیں۔ ادھر دیکھیں یہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے جس ذات پہ کرم فرمایا، جو کبھی سبزی لا کے دیتا، کبھی دالیں لا کے دیتا، کبھی کوئی سودا لا کے دیتا، مصطفیٰ کریم کی نوکری کرتا، اللہ کریم نے اس سلیمان فارسی کو بھی، اللہ کے محبوب نے انہیں بھی اپنی اہل بیت کے اندر شامل فرما دیا۔ یہ خصوصیت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ خاصہ تھا میرے آقا کا، حالانکہ وہ عربی نہیں تھے، اجمی تھے، فارس سے آئے تھے، لیکن نصیب دیکھیں، مقدر دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا سلیمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ادھر آیت مبالغہ اترتی ہے، پھر بھی مصطفیٰ کن کو لاتے ہیں؟ جب آیت تطہیر اترتی ہے، پیچھے پڑے ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور جب یہ آیت اترتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہی چاہتا ہے، بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا چاہنا ایسا نہیں کہ وہ چاہے تو وہ کام نہ ہو، جو اس نے چاہا بس وہ کام ہو گیا۔
آل نبی کو، اولاد علی کو، یعنی یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار جن کا ذکر اس آیہ کریمہ کے تحت آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، یعنی ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی میل کچیل کو صاف کر دے۔ اب یہ کوئی انسان نہیں چاہ رہا، رحمان چاہ رہا ہے، رحمان نے جو چاہا وہ ہو کر رہا۔ فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے، نتھار دے، ستھرا کر دے تمہیں، یعنی ہر قسم کے عیب سے، گناہ سے اللہ کریم نے انہیں پاک، مبرہ اور منزہ کر دیا۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں جن نفوس قدسیہ کو میرے مصطفیٰ لائے ہیں، میں نے اس سے پہلے عرض کیا ازواج مطہرات کا ذکر چلا آ رہا ہے، وہ بھی اہل بیت نبوی ہیں، میرے آقا کریم کی اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت کے اندر پہلے شامل ہیں۔ یہاں جن کو خصوصیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ شامل کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حسنین کریمین ہیں، حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، جو ترتیب حدیث کے اندر ہے۔ حسنین کریمین آئے، مصطفیٰ نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں بتاتے ہیں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، وہ چادر مصطفیٰ نے اوڑھ رکھی تھی۔ حسنین کریمین آئے، مصطفیٰ نے انہیں اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، میرے مصطفیٰ نے انہیں بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر علی مرتضیٰ ان کے پیچھے آئے، ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرما رہی ہے۔ وہ فرماتی ہیں آقا کریم نے انہیں اس چادر کے نیچے لیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے چادر کا پلو اٹھایا، میں نے اس چادر کے نیچے آنا چاہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انتی خیر، اے ام سلمہ تو پہلے ہی بہتر ہے۔ ان کے اندر مصطفیٰ جن کو لے رہا ہے، پوری امت کو باور کرا رہا ہے کہ دیکھو مصطفیٰ کو ان کے ساتھ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، ان کی طہارت کا اعلان خدا کر رہا ہے۔ مصطفیٰ ان کو چادر کے نیچے لے کے اعلان کر رہا ہے لوگوں دیکھ لو اللہ نے انہیں ہر قسم کے رجس سے پاک کر دیا۔ یعنی مصطفیٰ اس چادر کے نیچے لے رہے ہیں، لے کے بتا یہ رہے ہیں خدا نے اعلان کیا ہے کہ میں تم سے ہر قسم کے رزق کو دور کر کے رہوں گا، تمہیں صاف ستھرا کر کے رہوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے چاروں کو نیچے لیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیے۔ مصطفیٰ کریم نے، ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کریم نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر اگلے الفاظ جو تھے وہ قابل رس کے ہیں امت مسلمہ کے ان افراد کے لیے جو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہم کے آقا و مولا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو کوئی ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ یعنی بتا یہ دیا اے آل رسول سے محبت کرنے والوں، اے علی سے محبت کرنے والوں، اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں، اے حسن سے محبت کرنے والوں، اے حسین سے محبت کرنے والوں، مصطفیٰ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ انہیں محب کے درجے پہ نہ رکھنا، بلکہ اگر میرے اہل بیت سے محبت کریں گے تو انہیں اپنا محبوب بنا لیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ کریم کے محبوب بتا یہ رہے ہیں جو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرے گا وہ فقط محب ہی نہیں رہے گا بلکہ محبوب خدا ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔
اس لیے کہ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر وہ پیغمبر جو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کی رب قسمیں کھاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا یوں ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے پہلے آیت نازل کی، پھر مصطفیٰ کریم نے ان نفوس قدسیہ کو نیچے لیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ عرض کی باری تعالیٰ جو کوئی ان سے محبت کرے اس سے بھی محبوب رکھ، اس سے بھی محبت رکھ۔ کون؟ حسنین کریمین۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بد نصیبی کی بنا پہ کلمے کا پاس نہیں رکھتا، حسنین کریمین کو یزید کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ کہے کہ یہ ایک انسانی قتل تھا، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو اس بے ایمان کے کفر کے اندر شک کرتا ہے وہ خود بے ایمان ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ارے وہ نواسہ رسول جس کے ساتھ مصطفیٰ محبت کریں، اللہ سے محبت مانگیں، اور اگر کسی بات پہ وہ روئیں تو مصطفیٰ کریم فاطمہ کے گھر چلے جائیں، فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے گھر آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہوں تو فرما دیں ام سلمہ کسی کو اندر آنے نہ دینا، لیکن حسین کو رونے نہ دینا۔ اور پھر کیا ہو کہ امام حسین آئیں تو آقا کریم کے بارے میں پوچھیں تو آپ ارشاد فرمائیں وہ اندر ہیں، لیکن حسین اندر نہیں جانا، آپ رونا شروع کر دیں۔ پھر بات یاد آ جائے مصطفیٰ نے کہا تھا کسی کو اندر آنے نہ دینا، لیکن حسین کو رونے نہ دینا، اس سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو کچھ کربلا معلّہ کے میدان کے اندر ہوا اہل بیت اطہار کے ساتھ، کیا وہ سب کچھ جو کچھ یزید نے کیا امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مار کے، اور پھر وہ الفاظ بکواس بکے کہ آج ہم نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے، آج وہ یہ دیکھ لیتے تو انہیں خوشی ہوتی۔ وہ یہ الفاظ کیا کہ پھر بھی وہ بری ذمہ رہے اور کہنے والے کہیں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر ان کے ایمان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان کا نہ تعلق مصطفیٰ سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ خدا سے ہے۔ خدا تو اعلان کر رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے محبوب اعلان کر دے، تو اعلان کر دے اگر کچھ تمہیں کچھ حیا ہے، کچھ پاس ہے، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تو میری قرابت کے ساتھ مودت کا رشتہ استوار رکھنا۔ کیا مودت یہ ہے کہ یزید کو بری ذمہ قرار دے دو اور حسین کو معاذ اللہ کہو کہ وہ باغی تھے؟ پھر کس جنت کے اندر جاؤ گے؟ آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کس کی زبان سے نکلا؟ جس کو اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ وہی بات کرتا ہے جو میری طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دین کا حیا عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔